والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آج پچھلی بار کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی. ایک تو انبیاء کا ذکر کہ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی چیزیں نہیں عطا کی، سب کو الگ الگ. کسی سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تو کسی کو اللہ رب العالمین نے بنا باپ کو دنیا میں بھیج دیا. وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اسے بھی اسی تیسرے پارے میں نازل کیا. آیت الکرسی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو اسے زبانی یاد ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. یہ جنت کا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اور جنت کے بیچ میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اس کی موت. اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور طاقت کو سمجھایا ہے. معرفت الہی میں یہ آیت بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، پھر مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور دنیا میں سب سے پہلا ڈاکومنٹیشن کے رول اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں نازل کیا ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم الیہ الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. پوری آیت مدرسے میں جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو چیلنج کیا جاتا ہے، ایک دن میں آیت کیا کر لو گے. وہ تھوڑا ٹف دیا. 2 پیج ہے پورے قرآن میں، ایک تیسرے پارے میں اور ایک چوتھے پارے میں. ایک یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین جو میراث کے اوپر ہے. 2 آیتیں ہیں. اچھے حافظ بیچارے پھسل جاتے ہیں، اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر، پھر اوپر سے نیچے پھر نیچے سے اوپر. تھوڑا ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں، مسائل تھوڑا ٹف ہے. اور ایک دوسری آیت یہ ہے کہ ایک ہی آیت ہے، بڑی لمبی آیت ہے. یہ قرض کے سلسلے میں انسان کی تاریخ میں اس سے پہلے ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں کوئی تصور نہیں تھا. دنیا والے بڑا اونچا گردن کر کے سر اٹھا کر کے جیتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، قدروں تم نے ہم سے سیکھا ہے. جب قرض لیا جائے تو کیا ڈاکومنٹ ہو، اس کے ڈاکومنٹیشن کا کیا سسٹم ہو، اس میں گواہ کے اندر کیا صلاحیت ہو، لکھنے والے کے اندر کیا کیپیسٹی ہو، اس کی کوالٹی کیا ہو، وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہو. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، اس کے بعد 2 لائن کی ایک آیت اس میں بیان کیا ہے. قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو قرضہ دے کے بیچارے قرضہ وصولنے کے لیے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، جو لے لیا وہ دینے کو تیار نہیں ہے نا. تو قرض کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی پوری ایک آیت نازل کی ہے. موقع نہیں ہے کہ پوری آیت کو میں
کچھ کر کے دینے کے بعد اس کا جتلانا کہ میں نے تمہیں یہ کر کے دیا تھا، میں تمہاری مصیبت میں کام آیا تھا، میں تمہاری پریشانی میں تمہارا سہارا بنا تھا۔ جسے اسلام میں احسان جتلانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑی خرابی کہا قرآن مجید میں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ دو حرکتوں میں سے کسی ایک کو بھی کرنے سے صدقات برباد ہو جائیں گے۔ دو حرکتیں کیا ہیں؟ بالمن والعطا، احسان جتلا کر تکلیف دے کر، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو صدقہ کرتا ہے دکھاوے کے طور پر، اللہ ہمارا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہوتا اس کا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس آدمی کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس میں کچھ دھول مٹی جمع ہو گیا ہے۔ اب ایک زمین ہے جس میں آپ پودا لگائیں گے تو پیڑ بن کر کے اگے گا، اور ایک پتھر ہے جس میں کچھ دھول ہے، آپ اس میں اگر بیج بو بھی دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اللہ نے کہا دھول تو جمع تھا، جیسے ہی بارش ہوئی سارا کا سارا دھول بہہ گیا، پتھر کا پتھر رہ گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، صدقات و خیرات کے بعد، مصیبت میں کسی کے کام آنے کے بعد، احسان جتلانے والا، سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے والا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ نیکی کیا اس میں سے رتی برابر بھی حاصل نہیں کیا۔ آخری والا جملہ بڑا ڈینجر ہے، اس سے زیادہ ہائی ٹیمپریچر کی بات دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیا کہا؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے برے وقت میں کام آنے کے بعد اس کا چرچا کرنا، صاحب خطبے میں ایسی بات کہہ رہی ہے، مجھ کو بھی ٹارگیٹ کیے تھے جب کچھ سال پہلے جب مصیبت آئی تھی تو وہی کمیٹی سے لڑا تھا اس سے، ہے نا، ہوتا ہے۔ ارے مولوی لوگوں کو لوگ احسان کر کے 1 روپے کا احسان کرے تو 50,000 روپے سنا ملتے ہیں باہر جا کر کے، بیچارہ مجبور ہوتا کیا کرے۔ میں نے کتنا دیکھا ہے اسے، بہت سارے مسجدوں کی لڑائیاں میں نے دیکھی ہیں جس میں نے یہ ساری چیزیں دیکھا ہے۔ آدمی کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس برتاؤ کو دنیا کے سامنے ذکر کرے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبادت پر جو گھمنڈ ہے یہ کائنات کا سب سے خطرناک گھمنڈ ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ؟ ہمارے استاد شیخ الاسلام محمدی حفظہ اللہ کہتے ہیں تقوی پر بھی گھمنڈ ہوتا ہے لوگوں کو، ہے نا۔ میں حلال کھاتا ہوں، وہ حرام کھاتا ہے، اس کو گھمنڈ ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو گھمنڈ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، وہ روزہ نہیں رکھا ہے، اس کو گھمنڈ ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ گھمنڈ کرنے کی نہیں، اللہ کے شکر ادا کرنے کی چیز ہے، یہ گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں۔ صدقہ خیرات یہ بھی تو عبادت ہے، اس کو کرنے کے بعد آدمی احسان جتلا ہے۔ ہمارے یہاں احسان جتلاتے ہیں وہ لوگ جو پالیٹیشینس ہوتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر یہ معاملہ کیسے آ گیا؟ ایک دوسرے کو اوقات دکھانے کی فکر، ایک دوسرے کو اوقات دکھانے کی فکر جو ہمارے سماج میں آ گئی ہے بہت ڈینجر ہے۔ اس سے 2 آیت پہلے اللہ رب العالمین نے ایک جملہ کہا ہے، کہا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
گئی بات، مسکرا کر کیا ہوا بات، لوگوں سے کی ہوئی دو آپ کی بولی، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس کروڑوں صدقہ و خیرات سے جس کو کرنے کے بعد احسان جتلا دیا جائے، تکلیف پہنچا دیا جائے، احسان جتلا دیا جائے، تکلیف پہنچا دیا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ان پیسوں سے بے نیاز ہے، اور وہ حلیم ہے، علم والا ہے، اس کو ہر چیز کی سمجھ باریکی کے ساتھ ہے۔ یہ بھائیو بات سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ اخلاق کسے کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر میں اس بات کو اس انداز سے بیان کرتا ہوں کہ اخلاق غریبوں کے لیے رہ گیا ہے، کمزوروں کے لیے، بڑے لوگوں کے پاس اخلاق کہاں رہا؟ ہر آدمی اپنے سے کمزور والے کے مقابلے میں اخلاق مند نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی بائک لے کر جا رہا ہے روڈ میں، پیچھے سے کوئی ٹیکسی والا اگر 2 بار ہارن مار دے تو پلٹ کے کیا کہتے ہیں؟ اڑ کے جائے گا کیا؟ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا ہے سامنے پورا ٹرافک ہے، اڑ کے جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر میں مرسیڈیز والا مارا ہوں تو بول دے گا؟ نہیں بولے گا۔ کوئی پیلا بورڈ لگا کر گاڑی چلا رہا ہو اور وہ دھکا مار دے تو اتر کے مارپیٹ کرتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی مہنگی کار والا مارا ہو تو یہ اتر کے اپنی غلطی اس کی یہ سوری بولتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا خالی ڈیٹ ٹھیک کرنا ہے، اسی بائک ڈوب جائے گی۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے سماج کے، یہی نا ہمارے سماج کا اخلاق ہے۔ کوئی پہلوان آدمی کو تھپڑ مارتا ہوتا ہے، جا میں نے تجھ کو معاف کیا، تو کچھ کر نہیں سکتا کہ معافی کرے گا؟ کوئی کمزور آدمی گالی دے دے تو اتنا بے عزت بھی نہیں ہوں، ایک کا بدلے 4 دے سکتا ہوں گالی، 2 تھپڑ ایکسٹرا۔ یہی اخلاق ہے ہمارے سماج کا۔ ہر آدمی جو طاقتور ہے، سامنے جو کمزور ہے اس کے مقابلے میں وہ ننگا ہو گیا اخلاق کے معاملے میں، بالکل اخلاق کے سارے اقدار اکھاڑ کر کے پھینک دیے گئے۔ آدمی پاور میں آ جائے تو اخلاق ختم، سارے اخلاق کے کردار کس کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے غریب، مسکین، کمزور، فقیر ہیں، ان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھکاریوں کو جھیلنا مت کرو، ہے نا؟ بھکاریوں کو جھیلنا مت کرو۔ کتنے لوگ مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے بھکاریوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں۔ کیا اخلاق ہے ہمارے؟ آپ نے تو دیہانی چوبندی پر اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں، جو فراڈ کر رہا ہے، مسجد میں آتا ہے، مدرسے کے نام سے چندہ کر رہا ہے، اس کا مدرسہ نہیں ہے، اس کو ایکسپوز کرنا پڑنا، یہ قوم کی خیر خواہی ہے۔ لیکن وہ بیچارہ جو باہر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے، اس کو آدمی جھڑک رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، دیا تو چوبندی بھی نہیں ہے، وہ ویسے ڈانٹ رہا ہے جیسے اس کے ساری ضرورتیں یہ پوری کر رہا ہے ڈیلی کے لیے۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے سماج کے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس صفحے میں ایک آیت چھوڑ کے باقی 4 آیتیں کنٹینیو اس کی بات پر ذکر کیا ہے۔ سوچئے انسان اگر اپنا پیسہ کسی کو صدقے کے طور پر دیتا ہے، مدد کرنے کے لیے دیتا ہے، اس کے بعد احسان جتلانے سے پرہیز کرے، سامنے والے کو تکلیف دینے سے پرہیز کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ شرط ہے صدقہ کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، سامنے والے کو دینے کے بعد احسان مت جتلائیے کبھی۔ ایک بزرگ آئے میرے پاس، کہا کہ ایک آدمی میرے اوپر بڑا احسان کیا اور پھر موقع ملتے ہی اس نے سب کے سامنے ساری عزت اتار دی۔ میں کیا کروں؟ میں بولا کہ کیا کر سکتے ہیں، ہو گیا سو ہو گیا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے پھر ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی غیرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی غیرت اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔
اخلاق کا کوئی حصہ نہیں رہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، علم تعلیم، علم اور تعلیم یہ کوئی گول نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، غایت نہیں ہے نا؟ پڑھائی انسان کرتا ہے پڑھائی کے ذریعے کچھ پانے کے لیے، پڑھائی خود اپنے آپ میں کوئی ایم تو نہیں ہے نا، کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد اور غایت تو نہیں ہے۔ آدمی پڑھتا ہے تاکہ اس پڑھائی کے ذریعے کچھ حاصل کرے۔ تو علم اور تعلیم یہ چیزیں انسان کو جہاں لے جا کر کھڑی کرتی ہے اس میں بنیاد ہے اس کی اخلاق۔ اسی لیے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا تاکہ میں انسان کو اخلاق مند بنا دوں۔ اخلاق اور کردار کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کر کے بعد سفر کریں، اخلاق اور کردار کسے کہتے ہیں؟ میں 12 یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا۔ لاسٹ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گرم ہو کے کچھ بڑی بات کہہ دی، اونچی بات کہہ دی۔ کہنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا کہ عمر یار غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلا لیا، پھر چپ ہو گئے، ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں۔ ارے کچھ تو بیٹا نہیں معاف کرتا، یا ٹھیک ہے معاف کرتا، کچھ تو بولے آدمی، اب وہ چپ ہو گئے، نہ ہاں بول رہے ہیں نہ بول رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے نہیں معاف کرو گے میں رسول اللہ سے شکایت کر دوں گا۔ جو انسان انسنٹ ہوتا ہے نا اس کا کردار، یہ ہم لوگ بچپن میں ایسے کرتے تھے نا، جھگڑا ہو گئی تو چلو ابا کو بول دوں گا، یہ انوسنسی جو ہوتی ہے یہ بڑے ہونے کے بعد بھی رہنا چاہیے۔ ایسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں معاف کرو گے ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول سے شکایت کر دوں گا، اچھا نہیں بولنے کے لیے۔ ایسے عمر نے سوچا کہ یار بات تو گڑبڑا گئی، ابھی نبی تک بات پہنچے گی، ہاں اللہ کے رسول کو دکھ ہوگا، اب میں نبی کو دکھ دینے کا ذریعہ بنوں گا، اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی پیچھے پیچھے دوڑے آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے عمر پہنچ شکایت کر دی۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، ادھر شکایت ختم ہوئی حضرت عمر بھی پہنچ گئے، حضرت ابوبکر سے لگایا یہ غلطی کر دیا، شکایت نہیں کرنی تھی، ابھی خامہ تھا بیچارہ پیار سمجھائے گا، ہے نا؟ تو حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمر سے کچھ مت کہیے، غلطی میری تھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ خود شکایت کی ہے اور خود جب دیکھا کہ اب اللہ کے رسول حضرت عمر سے کچھ کہنے جا رہے ہیں تو کہا کہ اس کو کچھ مت کہیے، غلطی میری تھی۔ یہ شکایت بھی خود ہی کی اور بچاؤ بھی خود کر رہا ہے۔ یہ انوسنٹ آدمی کرتا ہے، آدمی کو لگتا ہے عجیب بات ہے، خود شکایت بھی کر رہا ہے، خود معاف بھی کر رہا ہے، خود بات بھی کر رہا ہے، اور شکایت بھی کرتی کہ میں نے معافی مانگی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، ایک جملہ کہا بس، جو دنیا کے ہر انسان کو اس جملے پر رشک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر جب پوری دنیا مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہی تھی تو ابوبکر نے مجھے ساتھ دیا تھا، میری خوشی کے لیے کیا تم اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ سوچیے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے وہ کرنے کو آیا تھا۔ اخلاق ایسے ہوتے تھے، غلطی کرنے پر احساس کا ہونا، خود معافی کا مانگ لینا۔ ہمارے یہاں بھی غلطی کرنے کا اڑ جاتا ہے، کیسے میں غلط، اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، پھر اپنے غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ پھر جو تدبیریں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا
لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں میں اپنے لیے اپنے باپ کے لیے نہیں کہتا ہے نا. تو مجھے گالی دی ہو کبھی میں نے کہا ہے کتنے لوگ پیچھے کیا سے کیا کہہ رہے ہیں. میں تب کہتا ہوں جب تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو, تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو, تم صحابہ کی مخالفت کرتے ہو, تم وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے, تو بد اخلاق تم ہوئے تو نہیں ہوا. یہ اخلاق کا غلط ڈیفینیشن ہے کہ غلط کو غلط کہنا اخلاق بندی دی نہیں. تم اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہو, نبی کے بارے میں غلط باتیں کہو, اسلام کے بارے میں غلط باتیں کہو, یہ بد اخلاقی ہے. اپنی ذاتیات کے لیے لڑنا بند کر دو, یہ بنیادی بات ہے اخلاق کا. اپنے ذاتیات کے لیے لڑنا بند کر دو, یہ بنیاد ہے اخلاق کا. یہاں ایک چیز اور انسان کو اخلاق کے سلسلے میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اخلاق مند کوئی انسان ہے جس کا کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کا تو کتنے لوگ سے جھگڑا ہو گیا تھا. اگر ہر انسان ایسا ہو جائے کہ جس سے کسی کا جھگڑا ہی نہ ہو تو کل ہی قیامت آ جائے گی. کیونکہ جھگڑا کبھی ہوتا ہے جب آدمی غلط کو غلط کہتا ہے, صحیح کو صحیح کہتا ہے. کسی کو تو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اگر آدمی غلط کو غلط کہنا بند کر دے, صحیح کو صحیح کہنا غلط بند کر دے, تو قیامت نہیں آئے گی. ہاں, یہ سب چیزیں چھوڑ دیجیے. اخلاق, اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کے اخلاق انسان کی عبادتوں کو مضبوط کرتا ہے, اور انسان کی عبادتیں اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. جیسے ایک مثال صدقے کا دیا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بد اخلاقی نیکی کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بد اخلاقی نیکی کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا